उस बच्ची को इस्राएली फौजियों ने 600 गोली और एक बच्चा 2 साल का उसके सामने बैठा हुआ है और माँ शदीद दर्द में तड़प रही है। इस गम को शिया क्यों महसूस करते हैं? क्योंकि शिया अहले बैत से मोहब्बत करते हैं, लेकिन पूरी दुनिया के मुसलमान जितने भी बड़ी बड़ी कंट्री है वो खामोश नज़र आते हैं, ऐसे खामोश, क्योंकि मुसलमान तो आपस में बिखरे हुए हैं। शुरू परवरदिगार के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। आज फ़लस्तीन का जो हाल है, फ़लस्तीन के लिए सिर्फ एक ही मुल्क आवाज़ उठा रहा है, एक ही मुल्क फ़लस्तीन का दिफा कर रहा है। उस मुल्क का नाम ईरान है और जो कि शिया ने हैदर करार है। आखिर ईरान को क्या ज़रूरत है कि वो फ़लस्तीन के सुन्नियों के लिए अपना इतना बड़ा कोशिश करे, इतनी बड़ी पैमाने पर उन्होंने अपने फोर्सेस के जवान भी शहीद करवाए और इब्राहीम जैसे जो बड़े बड़े उनके ओहदेदार थे, हुकूमत के बड़ी बड़ी शख्सियत थी ईरान ने, वो भी इसराइल के हाथों शहीद करवाए। क्या वजह है कि ईरान इतना फ़लस्तीन को लेकर सीरियस है? हालांकि फ़लस्तीनी तो अहले सुन्नत है, लेकिन यहाँ पर देखा जाएगा करबला, ईरानी जितने भी हैं वो शिया है। ईरानी हुकूमत, ईरानी गवर्नमेंट शिया ने हैदर करार है और शिया ने हैदर करार के पास जो गम है वो गम करबला का है, वो गम मोहम्मद व आले मोहम्मद का है। हम जब करबला को देखते हैं, जब हम करबला के मसाइब को देखते हैं, तो फिर हम दुनिया में किसी कौम के ऊपर जुल्म हो रहा हो तो हमसे नहीं देखा जाता, हमें करबला याद आ जाती है। इसलिए ईरान जो है वो इंसानी तकाज़े पूरे करते हुए, और क्योंकि मौला की हदीस भी है, हज़रत इमाम अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, हमेशा मज़लूम का साथ देना और जो जालिम है उसके ख़िलाफ़ रहना। तो आज हम देखते हैं कि पूरी दुनिया में जितने भी अमीर कंट्री है, सऊदीया बहुत अमीर है, उसने फ़लस्तीन के लिए सपोर्ट में कोई कुछ नहीं किया। तुर्किया बहुत अमीर है, उसने कुछ नहीं किया। दुबई बहुत अमीर है, उसने कुछ नहीं किया। क्यों नहीं किया? इसलिए कि उनके पास गम नहीं है, उनके पास करबला नहीं है, उन्हें महसूस नहीं होता। क्या नहीं महसूस होता? वीडियो में जान लेते हैं। अहम वीडियो है, एक एक क्लिप में आपको बड़ी मेहनत से निकाला है आपको दिखाने के लिए। उस बच्ची को इस्राएली फौजियों ने 600 गोली, 6 साल की बच्ची, 622। आप इस चीज को महसूस कर सकते? तो जी आपने सुना कि 600 गोलियां एक बच्ची को मारी गई, उसका कुछ भी नहीं बचा। तो फिर आप देखें कि पूरी दुनिया में शिया हर साल जो है वो जुलूस निकालते हैं मुहर्रमों के दिनों में, सफ़र के दिनों में एहतजाज होता है जो जालिम है उसके ख़िलाफ़, और मज़लूम वो है जो जन्नत का सरदार है। जन्नत के सरदार मज़लूम है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहले बैत मज़लूम है। तो हम जब कलमा पढ़ते हैं रसूल का, तो फिर हमें ये ज़रूरत महसूस होती है कि हम अपने रसूल से वफ़ा करें। आखिर हमें जन्नत तो जाना ही है, तो फिर जन्नत के सरदार के साथ वफ़ा करें, उस मज़लूम हुसैन का गम मनाएं। ये गम और ये फ़लस्तीन के ऊपर जो जुल्म हो रहा है, ये बहुत आपस में इसका एक बहुत रिश्ता है। इसीलिए तो ईरान जो है वो फ़लस्तीन का साथ दे रहा है, हालांकि वहाँ पर अहले सुन्नत है, क्योंकि उनके दिलों में करबला है, और करबला यही बताती है कि जालिम के ख़िलाफ़ रहना है, मज़लूम का साथ देना है। आपको एक और भी क्लिप दिखाना चाहते हैं, ये गौर से देखिएगा, गौर से। एक माँ है जिसके पेट में बच्चा है और एक बच्चा 2 साल का उसके सामने बैठा हुआ है, और माँ शदीद दर्द में तड़प रही है। ये वीडियोस यकीनन हम आपको छोटे छोटे इसलिए वीडियोस दिखा रहे हैं क्योंकि ऐसी वीडियोस आई थिंक अलाउ नहीं है यूट्यूब पे। तो ये जो दर्द है ये शिया को क्यों महसूस हो रहा है? क्योंकि शियों के पास अहले बैत का गम है,
اور اگر یہی غم 1400 سال سے تمام امت مسلمہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہیں، تمام اہل سنت کے لوگ، تمام حوابی، بریلوی، جتنے بھی یہ فرقے انہوں نے بنائے ہیں، 4 ہیں بڑے بڑے فرقے، یہ اگر اکٹھے ہوتے شیعوں کے ساتھ مل کر وہ کربلا کا غم مناتے تو آج پھر ایران اکیلا فلسطین کی سپورٹ میں نہ کھڑا ہوتا، بلکہ دنیا کے جتنے بھی مسلمان ہیں وہ تمام مسلمان فلسطین کو بڑھ چڑھ کر سپورٹ کرتے اور دنیا کے تمام مسلمانوں کو بڑھ چڑھ کر سپورٹ کرتے، تمام مسلمان، کیونکہ مسلمانوں نے کربلا کو پک نہیں کیا، مسلمانوں نے کربلا کو اگنور کر دیا، مسلمانوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ اے میری امت، میں تم سے کچھ نہیں مانگتا، اگر کلمہ پڑھنے کا اجر دینا چاہتے ہو تو میری اہل بیت سے محبت کرنا، ان کا حیا کرنا، ان کا احترام کرنا۔ لیکن آپ دیکھیں کہ کربلا میں اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ کیا کیا گیا۔ تمام مسلمانوں کے پاس اگر کربلا ہوتی نا تو سیریسلی آج ایران اکیلا نہ ہوتا۔ اس دور میں ابھی پوری دنیا ایران کو جو ہے وہ کہہ رہی ہے کہ یہ بہت اچھا ہے، یہ بہت یعنی کہ ٹھیک ہے، انہوں نے بڑا اچھا اقدام کیا ہے، لیکن پوری دنیا کے مسلمان جتنے بھی بڑی بڑی کنٹری ہے وہ خاموش نظر آتے ہیں، ایسے خاموش۔ کیونکہ انہوں نے کربلا کو نہیں لیا، کربلا کے غم کو نہیں لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، حدیث ثقلین، اے لوگو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اے لوگو، میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، 2 چیزیں، قرآن اور اہل بیت۔ لوگوں نے قرآن پاک کو تو سمجھا اور سمجھنے کی کوشش کی اور قرآن پاک سے محبت کی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہل بیت کو نہ سمجھا، نہ ان کا احترام کیا۔ آج بھی جو حسین مولا کا غم منائے، آج بھی جو علی علی کرے، آج بھی جو سیدہ کے حق کی بات کرے، حضرت امام حسن علیہ السلام کا دفاع کرے، مولا علی علیہ السلام کو دفاع کرے، آج بھی لوگ کہتے ہیں کہ بھائی یہ تو شیعہ ہے، یہ تو شیعہ، تو پھر کیا ہے؟ شیعہ کس کا نام لے رہے ہیں بھائی؟ شیعہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہل بیت کا نام لے رہے ہیں، ان ہستیوں کا نام لے رہے ہیں جو مباہلہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھی، پنجتن کا نام لے رہے ہیں۔ آخر پنجتن جنت کے سردار ہے، امام حسن اور حسین جوانان جنت کے سردار ہیں، تو مسلمانوں کو تو جنت تو جانے کا شوق ہوگا، جنت یقیناً ہر بندہ جنت کا خواہش مند ہے، تو پھر جنت جانا چاہتے ہو تو پھر یاد رکھو جنت کے سردار حضرت امام حسن اور حسین ہیں۔ اگر آج تمام مسلمان کربلا کے غم کو اپنے دلوں میں بسا لیتے ہیں تو پھر فلسطین اکیلا نہیں، فلسطین کے ساتھ سعودی عرب بھی ہے، دبئی بھی ہے، ترکیہ بھی ہے، اور تمام مسلمان بڑے بڑے کنٹری جن کے پاس بہت پیسہ ہے، وہ تمام کنٹریز فلسطین کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہوں گی، جیسے ایران کھڑا ہے۔ ایران کے پاس کربلا ہے۔ تو آپ کو میں پھر جو غزہ میں ہو رہا ہے، جو یہ ساری ویڈیوز آپ ادھر سوشل میڈیا میں دیکھ رہے ہوں گے کہ کتنا ظلم ہے، یہی ظلم جو کربلا میں ہوا تھا اس کی آپ کو کچھ جھلکیاں، کچھ مجالس کی باتیں آپ کو سنانا چاہتے ہیں۔ بڑے غور سے سنیے گا تاکہ آپ کے ذہنوں میں جو فلسطینی لوگوں کا غم ہے اس کو بھی ذہن میں رکھیے گا، پھر وہ بھی غم ذہن میں رکھیے گا۔ یہ اس کا غم ہے جو جنت کے سردار ہیں، جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے تھے حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ آئیے اس حسین کی مظلومیت اور غم سنتے ہیں۔ بسم اللہ۔ یہ بڑھو حسین کا سر قلم کر دو۔ ہر آدمی ڈر رہا تھا، ایک مرتبہ شمر نے کہا میں سر قلم کرتا ہوں، بس بھائی مجھے معاف کر دیجئے گا، میں سخت جملے کہنے والا ہوں، میری طرف دیکھیے گا۔ شمر آگے بڑھا، سر سے امامہ اتارا، بالوں میں ہاتھ ڈالا، خنجر اٹھایا، مجھے معاف کر دیں، میں بھی پڑھوں گا۔
جب پہلا خنجر، میں رک کے سنیے گا، جب پہلا خنجر چلا جناب آدم نے کہا یا رسول اللہ مجھے معاف کر دے، اس سے آگے میں دیکھ نہیں سکتا۔ دوسرا خنجر چلا، جناب نوح نے کہا یا رسول اللہ میں بھی دیکھ نہیں سکتا۔ تیسرا خنجر چلا، جناب ابراہیم نے کہا یا رسول اللہ میں نے تو اسماعیل کو بھی مرتے نہیں دیکھا، میں نے آنکھوں پہ پٹی باندھ لی تھی، اب آپ جانے اور حسین جانے۔ ضربتیں چلتی رہی، انبیاء رخ موڑتے رہے، یہاں تک کہ ایک ایسا وقت آیا، ایک ضربت چلی، اب رسول خدا نے کہا یا علی اب آپ جانے اور حسین جانے۔ رسول خدا نے رخ پھیر لیا۔ ایک ایسا وقت آیا، علی مرتضیٰ نے کہا فاطمہ اب آپ جانے اور حسین جانے، میں نہیں دیکھ سکتا، میری طرف دیکھیے گا۔ جب سارے انبیاء نے رخ پھیر لیا، علی مرتضیٰ نے، حسن مجتبیٰ نے رخ پھیر لیا، جناب سیدہ آگے بڑھے، دونوں ہاتھ مولا حسین کی گردن پہ رکھے، ایک مرتبہ کا او شیب تو بھی اولاد والا، مت مار میرے بیٹے کو۔ آج شام غریبہ ہے، ہم شام غریبہ میں دعا نہیں مانگتے، لیکن میں ایک دعا مانگوں گا، پروردگارا کبھی کسی یتیم بیٹی کو، کسی یتیم بچی کو کوئی ماں کے سامنے تماچا نہ مارے۔ جب جناب سکینہ کو تماچا لگ رہا تھا نا، جناب رباب جناب زینب کو بڑی حسرت سے دیکھ رہی تھی، جناب زینب کہتی تھی رباب مجھے مت دیکھو، میرا عباس نہیں رہا۔ یقیناً ابھی تمام مسلمانوں کو یہ ویڈیوز دیکھنے کے بعد شیعوں کا ماتم، شیعوں کا رونا، شیعوں کا جلوس نکالنا سمجھ آ جانا چاہیے کہ ہم اس مظلوم حسین علیہ السلام کا غم مناتے ہیں، جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ ریکوائرمنٹ ہے، اگر آپ عاشق رسول ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ریکوائرمنٹ ہے کہ امام حسین سے محبت کی جائے، امام علی سے محبت کی جائے، امام حسن علیہ السلام سے محبت کی جائے، سیدہ کا احترام کیا جائے۔ سیدہ ہی صدیقہ اور سچی ہیں، وہ خاتون جنت ہیں۔ یہ ریکوائرمنٹ ہے کلمہ پڑھنے کی، یہ ریکوائرمنٹ ہے توحید کی، یہ ریکوائرمنٹ ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ اگر آج ہمارے اندر انسانیت ہے، آج ہمیں غم محسوس ہوتا ہے، تو یہ غم کہ جو بانی ہے وہ امام حسین ہے، وہ رسول خدا ہے، وہ امام علی ہیں، جنہوں نے یہ انسان کے دل میں غم رکھا، فیلنگ رکھی۔ تو اس غم کو شیعہ کیوں محسوس کرتے ہیں؟ کیونکہ شیعہ اہل بیت سے محبت کرتے ہیں۔ آج اگر یہ غم تمام مسلمان مل کر منائیں تو پھر یہ یکجا اکٹھے ہو جائیں گے تمام مسلمان، پھر کوئی بھی کسی بھی مسلمان کنٹری پر کوئی یہودی میلی آنکھ سے دیکھ نہیں سکتا، کیونکہ مسلمان تو آپس میں بکھرے ہوئے ہیں، مسلمان آپس میں بکھرے ہوئے ہیں۔ لہٰذا یہ آپ نے ویڈیوز دیکھی، یہ ویڈیوز ہم نے بہت سوچ سمجھ کر اور بہت اچھے اس میں کلپ دکھانے کی کوشش کی ہے۔ فلسطین کے غزہ کے کلپ ہمارے پاس تھے اور بھی، لیکن یوٹیوب کی پالیسیز کی وجہ سے ہم آپ کو نہیں دکھا پائے، لیکن آپ یہ ساری چیزیں سوشل میڈیا میں دیکھ رہے ہوں گے، تو لہٰذا ہمارے چینل کو دیکھتے رہیے، سبسکرائب کریں اور اس ویڈیوز کو بھی شیئر کیجیے گا، اور درود محمد وآل محمد پر، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد شریف۔ سلام یا امام زمانہ۔ یقیناً ہمارے مولا و آقا
حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور جلد قریب ہے اور ہمیں تمام لوگوں کو اکٹھے ہو جانا چاہیے حضرت امام مہدی علیہ السلام کو ویلکم کرنے کے لیے۔ بہت شکریہ ویڈیوز دیکھنے کے لیے۔